الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سے کوئی تقریباً 3 دن پہلے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 200 کوئسچنز آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز ود انجینئر محمد علی مرزا، اس ویڈیو کے اوپر جو ہم مرزا صاحب کے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اٹھائے گئے اعتراضات ہیں ان کے جوابات دے رہے تھے، اور مرزا جی نے ان اعتراضات کے دوران صحیح مسلم میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اوپر جو حدیث تھی اس کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت پر جب بنانے کی کوشش کی تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس حوالے سے یعنی کہ ویڈیو بنائی اور اس کا جو ہے وہ جواب دیا تھا۔ اس کے بعد مرزا جی نے آگے مزید جو ہے وہ اعتراض کیا تھا، اور اس اعتراض کے اندر انہوں نے مرزا جی نے صحیح مسلم کی روایت میں چونکہ مطلب براری نہیں ہو پا رہی تھی تو دلائل النبوہ للبہقی، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے انہوں نے ایک یعنی اسی روایت کو، صحیح مسلم والی روایت کو وہاں سے نقل کر کے اس میں راوی کا اپنا جو بیان کردہ ایک جملہ تھا، اور پھر معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرا، تو چونکہ اس جملے سے مرزا جی جو تاثر دینا چاہ رہے تھے وہ کلیئر ہو رہا تھا، تو مرزا جی نے وہ دلائل النبوہ کی طرف اشارہ دیا اپنی ویڈیو میں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا جواب دینا چاہا، لیکن اس میں ہم نے 2 چیزوں کی طرف توجہ دلائی۔ پہلا کہ ہم نے عرض یہ کیا کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ راوی کا اپنا کہا ہوا جملہ ہے، جو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت و کردار کہ جو صحیح احادیث و صحیح تاریخی روایات کی روح سے ثابت ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو شخصیت عمومی قرآن اور حدیث سے جو ہمارے سامنے آتی ہے اس کے مطابق جو آپ کی سیرت و کردار تھا، یہ چونکہ یہ جملہ اس راوی کا سراسر اس کے خلاف ہے تو لہذا یہ مقبول نہیں ہے، اور اس پہ مزید چونکہ اس وقت تک ہم اس کی توثیق کو، ہم سے میری مراد لائبریری کے ہم بھائی جو ہیں جو مطلب اس حوالے سے تحقیق کر کے اور جواب دیتے ہیں، ہمیں اس وقت تک جو ہے وہ اس میں موجود ہر راوی کی توثیق پر ہم مطلع نہیں ہو پائے تھے، تو یہی وجہ ہے کہ جو راوی ہشام بن علی ابو علی الصرافی البصری، تو اس کی توثیق نہ ملنے کی وجہ سے میں نے یہ بات کہی تھی کہ بقیہ جو سند ہے، یعنی کہ جو سند ہے مکمل وہ صحیح مسلم والی ہے سوائے اس ایک راوی کی، یہ صحیح مسلم کا راوی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم بخاری کی روایت میں یہ جملے کا اضافہ بھی نہیں ہے، تو میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ یہ اس راوی کا اپنا کہا ہوا جملہ ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے، تو چونکہ اسے مجہول الحال کہنا یہ ہماری غلطی تھی، تو ہمارے قابل احترام شیوخ خاور نعیم صاحب اور سردار حسن عبداللہ بھائی وغیرہ نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ امام حاکم نے جو امام دارقطنی سے سوالات کر کے راویوں کے اوپر ان کی جروحات و تعدیلات معلوم کی ہیں، اس کے اوپر کتاب ہے مشہور سوالات الحاکم عن دارقطنی، تو اس میں یعنی کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کی توثیق کر رکھی ہے، ابو علی ہشام بن علی الصرافی البصری کی انہوں نے توثیق کر رکھی ہے، اور اسی طرح جو ہے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الثقات کے اندر اسے مستقیم الحدیث قرار دیا ہے،
بہرحال امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق ہی بہت ہوتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس حوالے سے ہم سے یعنی کہ کلی طور پہ وہ غلطی ہوئی تھی، ہم نے راوی کو مجہول الحال کہا، وہ راوی سکہ ہے، یہ ہماری غلطی تھی، اللہ تعالیٰ اس غلطی پر ہمیں معاف کرے۔ اور جو بنیادی ایک بات تھی وہ بس ضرور ذہن میں رہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو راوی نے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے جملہ کہا ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ راوی کا سکہ ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن بعض مرتبہ سکہ راوی ایک مخصوص پس منظر رکھنے کی وجہ سے، یعنی مخصوص پس منظر رکھنے سے میری مراد یہ ہے کہ اگر وہ عقیدے کے اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے کوئی کسی پروپیگنڈے کا وہ شکار ہوتے ہیں، اور وہ مثال کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کوئی بات وہ کہہ دیتے ہیں، تو خدا نخواستہ ان کے کہنے سے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ میرے اس جملے کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اس بات کے کرنے کا کہ مرزا صاحب اور ان کے حواریین اگر یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ جی بات یہ ہے کہ سلف کا فہم، تو سلف کا فہم وہ ہے جو صحابہ سے آتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی صحابہ کے لیے اپنے فہم لڑانا شروع ہو جائے۔ یہ دو علیحدہ باتیں ہیں۔ سلف کے فہم کا مطلب ہوتا ہے کہ کتاب و سنت اور صحابہ کے حوالے سے جو خود صحابہ کا فہم آیا ہے، تابعین تبع تابعین میں چلتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد کا کوئی شخص وہ ان ہمارے اسلاف کے بارے میں اپنی کوئی نقطہ شناسی کرنا شروع ہو جائے جو پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، بھلے اس راوی کی سکاہت پایا ثبوت کو پہنچ جائے، لیکن وہ ان کے بارے میں جو بات کر رہا ہے وہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، اور ہم اس کے کہے ہوئے سے ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بدگمانی کریں، تو یہ بھی ایک نقطہ ذہن میں رکھیں۔ ایک مرتبہ پھر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ باقاعدہ یعنی ہشام بن علی کو مجہول کہنے میں یہ غلطی ہوئی تھی، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ آپ بھائی اسی طریقے سے خاص طور پہ وہ شیوخ جو یعنی ہماری اصلاح کے لیے توجہ جنہوں نے دلائی، ہم آئندہ بھی یہی امید رکھیں گے کہ ہمارے یہ بزرگ حضرات جو ہے، یہ شیوخ جو ہے وہ ہماری اصلاح کرتے رہیں اور اس قسم کی جو اغلاط ہیں ان پہ توجہ دلاتے رہیں، تاکہ یہ صرف ہماری اصلاح کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یوٹیوب چینل پہ اور فیس بک پیج کے اوپر جو حضرات یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے غلط فہمیوں کا شکار ہو کر ہمیں سننے کے نام پر آ رہے ہیں، جہاں ہم اپنی سی ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کرتے ہیں، اور اس میں اگر کسی جگہ شیطان ہمیں بھلا دے یا پیر ہمارا پھسل جائے، ہم کو غلط بات کرو، یہ شیوخ اگر ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم سمیت آنے والے تمام بھائیوں کے لیے یہ اصلاح کا باعث ہوگا۔ اللہ رب العزت ہماری غلطی معاف فرمائے اور اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔